A Tale of Unexpected Love سرور عشق میرا تحریر ہما قریشی قسط نمبر 5 محب کی ہمراہی میں اپنی ٹیم کے ساتھ آئی فیمیل فوٹوگرافر نے ان دونوں کے نکاح کے یادگار پر کیمرے میں آنکھ میں قید کرتے اتاری گئی 2 سے 4 کپل پکچر ساتھ ہی سراج صاحب کو بھی سینڈ کر دی تھی۔ وہ مزید تصویریں بنانا چاہتی تھی مگر محب نے مسجد کے تقدس کا خیال کرتے احتراماً اس بات سے انکار کر دیا تھا۔ یہ 4 تصویریں بھی وہ سراج صاحب کی بے حد اصرار پر مسجد کے احاطے سے باہر سبزے کے ایریا میں کھڑے ہو کر بنوانے پر راضی ہوا تھا۔ فلک چلیں؟ وہ دونوں ساتھ ہی کھڑے تھے۔ فلک نے اب تک سرخ رنگ کا گینزا کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ جی وہ اس کے حساب میں سانس روک کر کھڑی تھی، گڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ آئی اوکے؟ اس کو گھبراتا دیکھ وہ مشکوک ہوا۔ جی اس نے مسکرانے کی ناکام سے صحیح کی، جبکہ پیشانی پر چمکتے شبنمی قطرے اس کی زیرک نگاہوں سے ہرگز بھی مخفی نہیں رہے تھے۔ آئی تھنک آپ اس دوپٹے میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ہیں۔ وہ اسے دوپٹہ سنبھالتا دیکھ جیسے نتیجے پر پہنچا تھا۔ نہیں آئی ایم فائن، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ اس کے اتنا قریب ہونے پر دل ہزاروں کی اسپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ اوکے آ جائیں، گھر چلتے ہیں۔ اپنے سامنے پھیلی چوڑی مردانہ ہتھیلی پر اپنا نازک مومی سا ہاتھ رکھتی ہے فلک کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ ریلیکس، ہم بس اب گھر ہی جا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش محسوس کر وہ عام سے لہجے میں کان کے بے حد نزدیک سے گوشیانہ بولا تھا۔ وہ ٹھہر گئی، جبکہ اب وہ اسے اپنی حصار میں لیے مسجد کے احاطے سے باہر نکل آیا تھا۔ کتنی ہی رشک بھری نگاہیں تھیں جو ان دونوں کی خوبصورت جوڑی کو خوب سرا رہی تھی۔ بیٹھیں؟ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ فلک کو الگ ہی احساس سے دوچار کرا گیا تھا۔ اس کی جانب نرم نگاہوں سے دیکھتی وہ فراق سنبھال کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ محب کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی بڑھا دی تھی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی کیفیت سے پریشان مخالف سمت میں رخ پھیرے بیٹھے تھے۔ ابصار لغاری کا خاندان تقسیم ہند سے تقریباً 30 سال قبل بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ شہر میں آبستہ تھا۔ ان کا خاندان ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں خشک میوہ جات اور دیگر معدنیات کے بڑے بیپاری تھے۔ کاروبار کی غرض سے زمین بدلی اور پھر وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ایک پاک سرزمین اور نیک شناخت سے بھی نواز دیا۔ بس جب سے ہی لغاری صاحب کا خاندان کوئٹہ شہر میں پروان چڑھ رہا تھا۔ ابصار لغاری کو اللہ نے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی دولت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے 4 اولادوں کی شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کی اولادوں کی اولادیں بھی باپ کے کندھوں تک آتی تھیں۔ بڑے بیٹے عبدالکبیر ابصار، جن کی شادی محض 20 برس کی عمر میں شگفتہ بیگم سے کی گئی تھی، ان کو اللہ نے ایک ہی بیٹے آدم عبدالکبیر لغاری کی نعمت سے نوازا تھا۔ شگفتہ بیگم بیٹے کی ولادت کے بعد چند روز میں ہی اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ البتہ زوجہ کے داغ الفت دے جانے کے بعد کبیر صاحب نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ چھوٹے بیٹے ابوذر کی شادی ندرت بیگم سے طے پائی تھی، جن کو اللہ نے ایک بیٹی جہاں آرا اور بیٹے اسرم لغاری کی نعمت سے نوازا تھا۔ البتہ بیٹی نازلین، جن کا نکاح 18 سال کی عمر میں صفوان صاحب سے کیا گیا تھا، جن کا ایک بیٹا سبطین اور 2 جڑواں بیٹیاں حفصہ اور تحسین تھیں، اور سب سے چھوٹے بیٹے زریس لغاری، جن کی شریک حیات شاہدہ بیگم تھی، انہیں اللہ نے 2 بیٹیوں حیا اور صنم کی رحمت سے نوازا تھا۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی، مگر زندگی کے پرسکون دھارے میں اس وقت ہلچل رونما ہوئی جب اس گھر کے سب سے بڑے وارث نے گھر چھوڑ کر باہر جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ابصار صاحب اولاد کو خود سے جدا کرنے کے ہرگز بھی قائل نہیں تھے، مگر پوتے کی ضد پر وہ آج سے 18 سال قبل اس کو زبردستی 17 سالہ جہاں آرا کے نام سے منسوب کر کے امریکہ پڑھنے جانے کی اجازت دے چکے تھے۔ مگر کون جانتا تھا کہ چھوٹی سی عمر میں جس بے وفا شخص کے خواب جہاں آرا کی آنکھوں میں سجا دیے گئے تھے، وہ کس قدر اذیت ناک شراب کا روپ دھار لیں گے۔ ابصار صاحب 85 سالہ ابصار صاحب سوچوں میں گم اپنی خوابگاہ میں موجود شریکہ حیات کی آواز پر چونک گئے۔ جی بیگم، یاد آ گئی آپ کو ہماری؟ وہ بزرون بیگم کو دیکھ ازلی نرم لہجے میں بولتے اٹھ بیٹھے تھے۔ ابصار صاحب میں جہاں آرا کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے فوری اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ نہ سمجھی سے بولے۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، اس خاندان کی سب سے بڑی پوتی اب تک غیر شادی شدہ ہے، جبکہ سب چھوٹے کزنز شادی شدہ بال بچوں والے ہو گئے۔ ابصار صاحب، ہم نے شروع سے اپنے بچوں کی شادیوں میں جلد کی ہے، مگر آپ کے لاڈلے پوتے کی وجہ سے ہم اس بچی کے ساتھ بڑی زیادتی کر بیٹھے ہیں۔ وہ شدید رنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تو باپ نے کیا سوچا ہے؟ کیونکہ لاڈلے تو ہمیں کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ وہ تاسفی انداز میں گویا ہوئے تھے۔
میں سوچ رہی ہوں آپ ایک بار پھر آدم سے بات کیجیے، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس بار ہم کوئی اچھا مناسب سا رشتہ دیکھ کر صنم کے ساتھ ہی جوہارہ کی بھی رخصتی کر دیں گے۔ موٹل انداز میں فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ کرتے ہیں کچھ، آپ بے فکر ہیں۔ وہ پرسوچ سے آنکھیں موند گئے، جبکہ وہ انہیں سوچوں کے محور میں غوطہ زن دیکھ خواب گاہ سے باہر نکل آئی تھی۔ ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں واقع سکندر ولا میں اس وقت خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی وہ تمام لوگ محب اور فلک کے نکاح کے لائیو مناظر دیکھ کر فارغ ہوئے تھے۔ بلا شبہ ان کے بھائی کی چوائس لاکھوں میں ایک تھی۔ رابطہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا تھا، البتہ سراج صاحب نے محب کو خاص تنبیہ کی تھی کہ وہ گھر پہنچ کر مکمل رسم و رواج کے مطابق دلہن کو اپنی خوابگاہ تک لے کر جائے گا، اور وہ لوگ اس رسم میں بھی ورچولی شرکت کریں گے۔ گرینڈ پا، اگر بگ بی بھابھی کو یہاں ہمارے پاس لا کر نکاح کرتے تو کتنا مزہ آتا نا، ہم سب ان کے نکاح کی تقریب میں ضرور شامل ہوتے۔ یہ محب کی پھوپھی ذات لمس تھی۔ بچے، دیر سوے تمہاری بھابھی نے رخصت ہو کر یہیں آنا ہے تو پھر اپنے سارے ارمان پورے کر لیجیے گا۔ اور وہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے۔ وہ سب سراج ولا کے وسیع ہال میں بڑی سی اسکرین کے سامنے بیٹھے اب ان دونوں کے گھر پہنچنے کے منتظر تھے۔ یہ اسپیشل اہتمام آج کے دن کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ سراج سکندر کا تعلق صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ دونوں ملکوں کی تقسیم کے بعد وہ 80 کی دہائی میں ہی دیار غیر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ سالوں سے ان کی نسل یہیں پروان چڑھ رہی تھی۔ امریکہ جیسے بے باک ماحول میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی کسی جہاد سے کم ہرگز نہیں۔ سراج صاحب اور ان کی اہلیہ اختری بیگم نے یہ جہاد بہت خوش اسلوبی سے لڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی اولادوں سے لڑ کر اب تیسری پیڑھی تک میں سب اپنے مذہب دین اسلام کی خوبصورتی اور شریعت کے تقاضوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے سبھی بچے دیار غیر میں رہنے کے باوجود اپنی اصل سے واقف تھے۔ سراج سکندر اور ان کی اہلیہ اختری بیگم کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑے بیٹے عاصم سکندر اور چھوٹی بیٹی سمرین بیگم، جن کا نکاح سراج صاحب نے یہیں ایک انڈین مسلمان فیملی میں کیا تھا۔ سمرین اور دھیم صاحب کو اللہ نے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا تھا۔ عاصم صاحب کی پسند کی شادی پاکستانی بیوروکریٹ کی بیٹی اسمارا دوران جہانداد سے ہوئی تھی، جو محب کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکی اور چھوٹے سے محب کو روتا بلکتا چھوڑ اپنے خالے کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ اوہ گرینڈ پا پلیز، وہ ان لوگوں کی گود میں اٹھا کے فرمائش پر بری طرح جذبز ہوا تھا، جبکہ فلک تمہارے حیا کے پلکیں ہی نہیں اٹھا سک رہی تھی۔ بگ بی پلیز نا، لمس نے ضد کی۔ فلک کو تو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ محب، میری بچی کا دل نہیں توڑنا آپ نے، سراج صاحب نے تنبیہ کی۔ محب نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس محسوبین کو دیکھا تھا، جو لرز سے سراپے کے ساتھ کھڑی لب چبا رہی تھی۔ دونوں کی نظروں کا ملنا تھا کہ فلک سٹ پٹا کر نگاہیں پھیر گئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے دھیرے سے لبوں کو چھوا تھا۔ فلک میں آئی، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ حیا کے بوجھ تلے کچھ کہہ بھی نہیں سک رہی تھی۔ بگ بی کم آن۔ دوسری جانب سے لمس کی شوق سی آواز گونج اٹھی تھی، اور وہ اب اس رسم کی آڑ میں اپنے دل میں ابھرتی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے 2 قدم آگے بڑھ کر فلک کا نازک سا وجود ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں اٹھا چکا تھا، جو بری طرح سٹ پٹاتی اس کی گردن میں باہوں کا حصار ڈال گئی تھی۔ کپڑوں سے اٹھتی سینٹ کی مہک حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بس خوش؟ دوسری جانب سے ہوٹنگ کی شرارتی سی آوازیں بلند ہوئی تھی، جبکہ فلک اس کا چہرہ اس قدر نزدیک سے دیکھتی سانس تک روک گئی تھی۔ سیاہ گھنیری پلکیں حیا کے بوجھ تلے لرز کر رخساروں پر جھک سی گئی تھی۔ دھڑکنوں میں تلاطم سا برپا تھا۔ محب کو اس کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ جہاں داد آشیانے کی 2 طرفہ سیڑھیاں عبور کرتا وہ الٹے ہاتھ پر بنی راہداری سے ہوتا اپنی خوابگاہ تک آیا تھا، جبکہ اس تمام عرصے میں فلک اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد نزدیک پا کر نظریں پھیرنا بھول گئی تھی، جبکہ دروازے تک پہنچنے تک رابطہ نہ صرف منقطع ہو چکا تھا، بلکہ وہ نکاح کی تقریب کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے کے لیے بلائی گئی فوٹوگرافر لڑکی بھی نیچے ہی رہ گئی تھی۔ اب وہ دونوں تھے اور راہداری کی تنہائی۔ سرمئی آنکھوں میں عجیب سے جذبات کی لپک تھی، جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ نکاح کے 2 بولوں نے اس کی انا کے بت پر گہری ضرب لگائی تھی۔ نگاہیں جھکائیں تو وہ ہنوز ٹرانس میں گری، بنا پلک جھپکے سانس روکے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش نہارنے میں مصروف تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کی نگاہوں کی تپش بخوبی اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ محب نے سامنے دیکھتے ایک گہری ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کرتے گلا کھنکارا۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی۔
یوں یکدم جان لیوا فصوں کا حصار ٹوٹنے پر لفظ حلق میں ہی گم ہو گئے تھے۔ اب آپ مجھے نیچے اتار دیجیے محب، میں خود روم میں چلی جاؤں گی۔ وہ حیا کے باعث سرخ چہرہ لیے دھیمے سے لہجے میں منمنائی تھی۔ کیوں، اس طرح جانے میں کوئی تکلیف ہے یا پھر میرا ساتھ گوارا نہیں؟ اس کے اعتراض پر عجیب سے احساس سے دوچار اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑتا وہ ابرو اٹھا کر سوالیہ لہجے میں گویا ہوتا، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ ایک دم چٹپٹا گئی تھی، جو شاید دھیرے سے مسکرایا تھا۔ فلک نے اچنبھے سے اس شخص کو دیکھا تھا جو واقعی مسکراتا ہوا بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ آج یہ خدمات میری طرف سے، آئندہ پھر آپ نے خود ہی چل کر اس کمرے تک آنا ہے۔ وہ پیر سے کمرے کا بند دروازہ کھولتا اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا، جو سرخ رنگ کی لائٹ سے ڈیکور نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ فلک نے اس خوابناک ماحول سے نگاہیں چراتے تھوک نگل کر اس کی جانب دیکھا جس نے نگاہوں سے کوئی اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے فلک نے پلٹ کر دروازے کو اندر سے مقفل کر دیا تھا۔ خواب کا کسی روایتی طرز کا سجا تو ہرگز نہ تھا، مگر سرخ رنگ کی نیم تاریکی میں ڈوبا شاندار کمرہ مالک کی نفیس اور اعلیٰ طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس کی ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ فی الحال اس کا سارا دھیان قدم اٹھا کر بیڈ کی جانب لے جاتے محب پر تھا۔ دل کی دھڑکنیں رفتار سے کافی تیز تھیں۔ اس نے دھیرے سے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، جو خائف سی نگاہیں ادھر ادھر چلا کر اپنی خفت مٹانا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ ذرا 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا پرشوق نگاہوں سے دیکھتا۔ اس کی گھبراہٹ سے خوب محسوس ہو رہا تھا، جو لب چباتی شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ گھنیری پلکوں کا اٹھتا گرتا رقص چند لمحوں کے لیے مبہوت کر گیا تھا۔ فلک، وہاں ڈریسنگ روم ہے، آئی تھنک آپ اس ڈریس میں خود کو کافی انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں، آپ چینج کر لیں جب تک میں ڈنر کا بولتا ہوں۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کے لیے متواضع لہجے میں بولتا، خود اس کے دمکتے سراپے سے نگاہیں چراتا انٹرکام کی جانب بڑھا، جبکہ بیڈ پر بیٹھی وہ کرنٹ کھا کر اٹھتی بھاگتے قدموں سے ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو محترمہ کے حواس سے گل ہو گئے؟ وہ اس کی حرکت ملاحظہ کرتا خود ساختہ قیاس کرتا سر جھٹک گیا۔ اس سے اپنے ارد گرد ہمیشہ سے بے باک لڑکیوں کا ہجوم دیکھا تھا، اور فلک کا انتخاب کرنا بھی اسی لیے آسان رہا تھا کہ ایک تو وہ غریب گھرانے سے تھی، دوسری وہ اچھی خاصی بولڈ لڑکی تھی۔ بغیر نکاح سے لے کر اب تک اس کا یوں گھبرانا کترانا اس کی سمجھ سے باہر تھا، یا شاید وہ لڑکی اپنے فن میں ماہر واقعی ایک بہترین اداکارہ تھی، مگر ایک چیز تھی جو اسے بری طرح کھٹک رہی تھی، وہ جو کبھی عورت ذات کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا، نکاح کے 2 بولوں کے بعد سے ہی وہ چاہنے کے باوجود فلک کے ملکوتی حسن سے آراستہ چمکتے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جس کا حسن یا پھر حق ملکیت اسے بری طرح سے اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ وہ گڑیا سی لڑکی بلا کی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ غیر ارادی طور پر ہی اس کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ اف، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ اپنی سوچ پر خود کو ملامت کرتا اب خود بھی اپنا ڈریس لیتا کمرے سے منسلک روم میں آ گیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس کا ارادہ تھوڑی دیر سکون سے اسٹڈی میں گزارنے کا تھا، اور اس عرصے میں یقیناً وہ بھی اپنی کیفیت پر قابو پا لیتی۔ کوئٹہ شہر کا موسم آج انتہا کا سرد تھا، جبکہ اس کے دل میں گویا آگ چل رہی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود جہاں رائے کتنی دیر سے سوچوں میں گم تھی، وہ جس ستمگر کے نام پر اپنا حسن اپنی جوانی گوا بیٹھی تھی، وہ سالوں سے اس کے وجود سے لا تعلق تھا، مگر لغاری ہاؤس میں تو شاید کسی کو اس کے معصوم جذبات کی کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ اسے تو ذرا اس کی فکر نہیں تھی کہ وہ زندہ تھی کس حال میں تھی، اسے تو چندہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ جہاں را زمانہ جس کے حسن کی مثال دیتا تھا، وہ ایک غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ کمرے کی قداور کھڑکی کے سامنے کھڑی وہ لایانی سوچوں میں گم تھی، جبھی کمرے کے دروازے پر کسی نے ہولے سے دستک دیتے اس کے خیالات میں خلل پیدا کیا تھا۔ میں آ جاؤں؟ سپتی نے اجازت چاہی۔ منع کر دو گی تو کیا پلٹ جاؤ گے؟ طنز میں ڈوبی استحصائی آواز سن کر وہ مسکرایا۔ اگر کہنے والی آپ ہوں گی تو جان بھی حاضر ہے، جانے جہاں۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ بکواس نہیں کرو سپتین، چھوٹے بھائی ہو، بھائی بن کر ہو۔ جہاں نے پل میں اسے مقام یاد دلایا جو سپتین کے لیے کسی کڑوے بادام کو نگلنے کے مترادف تھا۔ اف، کتنی بار کہا ہے میں آپ کا بھائی ہرگز نہیں ہوں۔ وہ کمرے کی دہلیز پر ہی ٹھہرتا اس رشتے کا احترام کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ تو پھر کیا ہو، میرے باپ ہو یا پھر میرا اور تمہارا کوئی اور رشتہ ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتی قدم قدم چلتی روبرو آتی بھویں اٹھاتی سوالیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ بلوچی گھیر دار شلوار سوٹ میں ملبوس وہ پہاڑوں میں رہنے والی کوئی جادوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ سپتین کے ماتھے پر سینکڑوں بل سمٹ آئے تھے۔ محترمہ، فی الحال میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، مگر میں آپ کے اور میرے مابین ایک مقدس رشتہ استوار کرنا چاہتا ہوں۔
آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں، کیا آپ میرا ساتھ قبول کریں گی؟ وہ دھیمے لہجے میں سماعتوں میں عجیب سے سر پھونک رہا تھا۔ جہاں آرا نے بے یقینی سے اس کی دیدہ دلیری ملاحظہ کی تھی۔ سبطین، اپنی بے باک سوچ اور بے لگام زبان کو لگام دو۔ اس کا چہرہ شدید سبکی کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میرے خاموش ہو جانے سے کیا ہوگا جانے جہاں؟ کیا وہ شخص واپس آ جائے گا جس کے نام پر آپ اپنی عمر گوا بیٹھی ہیں؟ وہ ذرا درستگی سے سوالیہ گویا ہوا، جبکہ جہاں آرا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور خبردار جو آئندہ اس طرف کا رخ بھی کیا، میں بھول جاؤں گی کہ میرا اور تمہارا کیا رشتہ ہے۔ وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کرتی درست لہجے میں چنگھاڑی۔ سبطین اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ وہ غصے سے کھولتی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی دروازے سے لگ کر بیٹھتی شدت گریہ سے ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ ڈریسنگ روم میں موجود فلک لاکھ چاہنے کے باوجود خود میں اتنی ہمت نہیں جٹا سک رہی تھی کہ باہر جا سکے۔ جہاں محب اس کا منتظر تھا، اسے ڈریسنگ روم میں بند ہوئے نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ شدید قسم کے تذبذب کا شکار تھی۔ جب بہت دیر گزر گئی اور وہ باہر نہیں آئی تو محب تشویش میں مبتلا ہوا۔ فلک، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی دستک اور گھمبیر آواز کی گونج پر فلک کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھی۔ فلک، جب جواب ندارد رہا تو اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ جی محب، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا۔ باہر آ جائیں، کھانا آ چکا ہے۔ وہ اسے اطلاع دیتا خود کمرے کے دوسرے حصے میں پڑے صوفوں پر جا بیٹھا تھا اور اس کے انتظار میں موبائل میں مصروف ہو گیا، جہاں سبھی قصص نے اسے نئی زندگی کے حوالے سے بہت سی دعائیں دی ہوئی تھیں۔ وہ کھٹکے کی آواز پر چونکا نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت باہر آتی تولیے سے نم چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ سیاہ لباس میں دمکتے سراپے کو دیکھ وہ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر پھیلا گلال دیکھ مبہوت سا رہ گیا تھا، جو نکری نکری سی اپنے بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے سنوارتی سیدھے دل پر وار کر رہی تھی۔ وہ سوری، مجھے دیر ہو گئی، وہ خائف سی شرمندگی سے بولی تو وہ ٹرانس سے باہر آیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ذرا گھبرا کر سہج سہج کر قدم اٹھاتی اس کی ہمراہی میں ساتھ ہی آ بیٹھی تھی۔ بسم اللہ کریں۔ آپ کو؟ فلک نے ذرا جھجک کر پوچھا تھا۔ محب کی تراشیدہ لبوں میں محظوظ کر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ مجھے بس تھوڑے سے چاول نکالیں۔ ویجیٹیبل رائس کی جانب اشارہ کرتا وہ ذرا شرارتی لہجے میں بول کر خود صوفے پر آرام دہ انداز میں سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ سر ہلا کر آگے بڑھتی بڑی نفاست سے پلیٹ میں کھانا ڈالتی توجہ سے کام کر رہی تھی۔ تھینکس فلک، آپ بھی لیجیے۔ وہ مسکراہٹ پاس کرتی اپنے لیے 2 شامی کباب اور تھوڑا سا رائتا نکال کر پیچھے ہو کر بیٹھتی رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ فی الحال تمام سوچیں ذہن سے محو ہو چکی تھیں۔ محب بھی خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ رات کی چاندنی پورے کمرے میں پھیلتی ہلکے سرخ اور دودھیا روشنی کے ساتھ خوابناک منظر پیش کر رہی تھی۔ جاری ہے۔